خواتین اپنی خواہش پر کیسے کنٹرول کریں؟ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں تھے تو انہیں اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور فرمایا نکاح کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ عورت کے ساتھ ہو تو وہ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ کیا اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یہ خاتون نے پوچھا ہے کشمیر سے۔ دیکھیں، دوسرا نکاح تو جائز نہیں ہے، نکاح تو عورت کے لیے ایک ہی جائز ہے، ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، کنواری لڑکی اگر خواہش پہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس پر بھی نکاح واجب ہے، کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً نکاح کرے وہ۔ اور اگر شادی کے باوجود اس کی تسکین نہیں ہو رہی ہے، جیسے شوہر ایک سال ڈیڑھ سال کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں بعض دفعہ، تو پھر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور اس کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو عورت کو چاہیے بات اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرے، اور اگر وہ پھر بھی دور رہتا ہے ایک سال تو پھر عورت کے لیے اس بیس پر اس سے طلاق مانگنا یہ شرعاً جائز ہے، تاکہ اس سے طلاق لے کے پھر وہ کہیں اور نکاح کرے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو حل اللہ نے مرد کو بتایا ہے کہ نکاح، وہی حل جو ہے عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ لیکن نکاح کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خواہش نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کا علاج پھر میڈیسن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے اور اپنی خیالات کو پاکیزہ بنانے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وفات پر انشورنس کے اماؤنٹ میں سے کتنی رقم حلال ہوگی؟ میرے ابو کا 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، اس وقت پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی۔ وہ جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہاں انشورنس لازم تھی، ان کے انتقال پر انشورنس کا جو اماؤنٹ ملا تھا اس میں سے کتنا حصہ میرے لیے حلال ہو سکتا ہے، جبکہ کمپنی نہ بتائے کہ ابو کی انشورنس پالیسی میں کتنی کنٹریبیوشن تھی؟ ساجدہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں، آپ کے والد صاحب کی تنخواہ میں سے جتنے پیسے انشورنس کے کٹے تھے اتنی رقم حلال ہے، پروفٹ حلال نہیں ہے۔ تو اب کتنے پیسے کٹے تھے یہ تو آپ نے ہی اندازہ لگانا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، انشورنس کمپنی سے پوچھیں کہ ہر مہینے کتنی رقم، کتنی قسطیں کٹا کرتی تھی، تو انشورنس کمپنی بتا دے گی۔ تو اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈائریکٹ آپ کی ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے ہو رہی ہے پھر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے والد نے کتنی قسطیں انشورنس کمپنی کو دی ہیں، وہ ساری آپ کے لیے حلال ہیں، جو اضافہ ہے وہ آپ انشورنس کمپنی سے لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے آپ کی ڈیلنگ نہیں تھی، بلکہ آپ کے والد صاحب جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہ کمپنی آپ کے والد کو، یعنی والد کے ورثہ کو پیسے دے رہی ہے، اور وہ کمپنی انشورنس کمپنی سے اس کی ڈیلنگ ہے، یعنی آپ کے براہ راست انشورنس کمپنی میں انوالومنٹ نہیں ہے آپ کی، تو پھر آپ کے لیے وہ سارا پروفٹ حلال ہے، اس لیے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پروفٹ آپ کو انشورنس کمپنی نہیں دے رہی بلکہ آپ کی والد صاحب والی کمپنی آپ کو یہ پروفٹ دے رہی ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو لیکن عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ والد صاحب سے ایگریمنٹ لیتی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ کے انشورنس کمپنی کو دیں گے، جو مرنے کے بعد آپ کو پھر انشورنس کمپنی کی طرف سے ملیں گے۔ تو ایسی صورت میں بہرحال پھر آپ کے لیے صرف وہ رقم حلال ہے جو قسطیں کٹی ہیں انشورنس کمپنی کو گئی ہیں، اور جو پروفٹ ہے پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈاکومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، آپ تھوڑا ماہرین سے معلوم کریں، وہ بتا دیں گے۔ اور کسی قیمت پہ پتہ نہ چلے تو ایک اندازہ لگائیں، جس رقم کے بارے میں یقین ہو کہ کم از کم اتنے پیسے تو والد صاحب کی تنخواہ سے کٹے ہی ہوں گے یا والد صاحب نے قسطیں جمع ہی کرائی ہوں گی، جو یقینی رقم ہے وہ رکھ لیں، جو اضافہ ہے وہ صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔